دیکھیے آلریڈی اسلام میں شریعت میں پہلے سے یہ قانون ہے اور یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو دین مہر تو دیتا ہے، 3 مہینے کا عدت کا خرچ بھی دیتا ہے، اور قرآن میں بتایا گیا ہے متاع بالمعروف، یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے ایک سوٹیبل گفٹ دے کر کے اس کو معروف طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ تو یہ آلریڈی پہلے سے ہے۔ البتہ یہ جو مینٹیننس کا جملہ جو ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے یا جب تک وہ حیات سے ہے، جب تک مر نہ جائے، شوہر سے مینٹیننس لینا، یہ اسلامک شریعہ کے خلاف ہے۔ یہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہ اس سے ایک مردوں پر ایک اور زیادہ ایک زیادتی ہوگی۔ دیکھیے اس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے آگے تو اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن فیصلے کے تو ان کا فیصلہ جو ان کا جو آدیش ہے سپریم کورٹ کا، اس کو تو سب کو ماننا ہے، لیکن اپنی بات تو بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ شریعت لاء کے خلاف ہے۔ یہ تو ہے، شریعت لاء وہی کہتا ہے کہ بھائی جب میاں بیوی میں اگر بناؤ نہیں ہو تو دونوں جو ہے علیحدگی کوئی شکل نہیں ہو اگر ایک ساتھ رہنے کی، تو پھر جو ہے طلاق لے کر کے دونوں الگ ہو جائے اور اس کا دین مہر، عدت کا خرچ اور کچھ اس کو گفٹ وغیرہ دے کر کے رخصت کیا جائے۔ ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں، نکاح جو ہے نا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بعد اس کی ادائیگی کی ہر مومن، ہر مسلمان جو نکاح کرتا ہے اس کو ادا کرتا ہے، اور میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو نکاح تک محدود ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب وہ مرد جو شوہر ہوتا ہے وہ جب نکاح کرتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو اسی وقت نکاح کے وقت میں ہی کہتا ہے کہ میں تمام نان، نفقہ و سکنا تمام اس کا اٹھاؤں گا، لیکن جب وہ نکاح میں رہتی تو اٹھاتا ہے وہ انسان، اس کے بعد جب وہ نکاح میں رہی نہیں تب اس کے اوپر مینٹیننس خرچ کہاں سے آتا ہے؟ میں ایک سوال آپ سے اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو رشتہ ہے اسی رشتے کے تحت یہ مینٹیننس ہونا چاہیے۔ میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا میں اس کو مانتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اور ہم اس کو پڑھیں گے ابھی، کیونکہ ابھی یہ فیصلہ آیا تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں اس کو دیکھوں گا۔ لیکن جو مسلم ریتی رواج میں ہے، مسلم معاملات میں ہے، مسلم معاشرے میں ہے، اس میں یہ تو ہے کہ آپ حق دیں۔ حق وہی ہوتا ہے جب آپ حق کے حقدار ہوں گے، جب آپ حق کے حقدار ہوں گے ہی نہیں تو وہ معاشرہ آپ کو کہاں سے دے گا، یا وہ شخص آپ کو کہاں سے دے گا؟ یہ مسلم ریتی میں کہیں نہ کہیں پھر ایک طلاق شدہ مہیلائیں ہیں، پھر یہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی، تو نہیں، جب طلاق شدہ ہو گئی تو طلاق شدہ جب اس میں نکاح میں رہی نہیں، جب طلاق ہو گئی تو اس سے تو ہے ہی نہیں اس کی، اس میں اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو مینٹیننس، وہ تمام چیزیں جب وہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے یا خلا کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ادارے شریعہ میں یہ بات ایک دم آیا ہے کہ تمام چیزیں اس کو لوٹا دی جاتی ہے، جو اس کا سامان ہوتا ہے، جو اس کی چیزیں ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں پہلے دے دی جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے ادارے شریعہ سے فیصلہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ دیکھیے مسلمانوں کا مسئلہ پہلے، ابھی تو ہم کیونکہ آیا فیصلہ میں اس کو پڑھوں گا، اس میں دیکھوں گا کہ کہاں پہ کیا ہے نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں جو اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، کہ جب وہ طلاق ہو گئی، جب وہ نکل گئی طلاق سے، نکاح سے نکل گئی وہ، تب اس میں کچھ رہا ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیا دے گا؟ اور یہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہر لوگ دیتے رہیں گے تو جو آئی ہے، جو مان لیجیے جو دوسرا نکاح کرتا ہے انسان، جو ایک مسلمان دوسرا نکاح کرے گا، وہ پھر اس کو کہاں سے دے گا جو اس کی دوسری والی وائف ہوگی؟ دیکھیے شاہ بانو کا جو مقدمہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 1985 میں، اس کے خلاف مسئلہ بورڈ موومنٹ جب آیا اور ایک نیا قانون بھی وجود میں آیا، لیکن اس قانون کے انٹرپریٹیشن کو ظاہر ہے ہر جوڈیشری کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتا ہے۔ اس وقت سے ہی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ چاہیں گے
अंडर CRPC 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं, और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो जो मानसिकता है जुडिशरी की वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक़ बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए पर्सनल बोर्ड कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साबका शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमाता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है, फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सेक्शन 125 CRPC जो है, जो बीवी के नान नफ़क़ा और मेंटेनेंस के सिलसिले में है, वो उसका बुनियादी हक, कानूनी हक करार दिया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें मुस्लिम महिलाएं भी एप्लीकेशन दायर कर सकती हैं, लेकिन चूँकि हम लोग जो है पसलल्लाह पे अमल करते हैं और हमारी शरीयत जो है इसकी इजाज़त नहीं देती है कि अगर कोई इद्दत गुजर गई है तो उसका मेंटेनेंस जो है किसी भी शौहर के ज़िम्मे नहीं होता है। लिहाजा सिर्फ जो है मेंटेनेंस वो इद्दत तक होती है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको एग्ज़ामिन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसकी तफसीलात क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, उस पर फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी। मज़हब इस्लाम में बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो ख़त्म ना हो। मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फस्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी
طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے بیوی باقی نہیں رہی، شوہر طلاق کے ذریعے سے شوہر باقی نہیں رہا، تو پھر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ یا اس کا بھتہ شوہر پر لازمی نہیں ہے۔ یہ مذہبی نقطہ نظر کی باتیں ہیں جو مذہب اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب قانونی نقطہ نظر سے سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے، کیا باتیں رکھی ہیں، یہ جو لا کے جانکار ہیں یا جو مذہب کے جو قانون کے جانکار ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہی گزارش ہے کہ مذہب اسلام نے واضح طور پر ایک انسانی زندگی کے لیے یہ ہدایت پیش کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مذہبی آزادی ہے وہ کہیں نہ کہیں مجروح نہ ہو اور مذہب اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی رہے۔